اسلام کی بنیاد بیان کر دیا۔ فرمایا اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ لا الہ، سارے بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے کلمے میں اور دل کے ساتھ کلمہ پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم آج کل کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کو ضرور ہے لیکن کلمہ ہمارے دل میں نہیں اترا، کلمہ ہمارے دل میں نہیں اترا۔ اس کے لیے حق بہو رحمہ اللہ کچھ لکھتے ہیں۔ حق بہو فرماتے ہیں کہ کلمہ دل والے جو پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، زبان والے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں، ذوق ہو تو پھر میں بیان کروں۔ حق بہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے، جس کلمے کو ہم آج کل پڑھتے ہیں، یہ ہمیں دل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ زبانی تو ہر ایک پڑھتا ہے، زبانی کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ وہ نافع ہے، کلمہ وہ صحیح معنوں میں نفع بخش ہے جو دل سے نکلے۔ ذوق ہو تو میں حق بہو کا کلام بیان کروں۔ حق بہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں زبانی کلمہ آگے فرماتے ہیں اور جتنے کلمہ دل دا پڑیے ملے زبانے نہ ڈوری اللہ اکبر۔ اس کا مفہوم یہ ہے جہاں پہ دل کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہاں پہ زبان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جہاں پہ دل کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جب دل سے کلمہ نکلے تو وہ دلوں کو چیر دیتا ہے۔ جب دل سے کلمہ نکلے تو وہ پتھروں کو پڑھا دیتا ہے۔ جب دل سے کلمہ نکلے تو وہ درختوں کو جلا دیتا ہے۔ آج میں اور آپ کلمہ پڑھ کے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں دل کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حق بہو فرماتی ہے دل کا کلمہ عاشق پڑھدا، دل کا کلمہ عاشق پڑھدا تے کی جانے یاری گلوئی۔ حق بہو فرماتے ہیں کہ دل کا کلمہ عاشق پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھنے والے کیا جانے دل کا کلمہ کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں زبان سے پڑھنے والے کیا جانے دل کا کلمہ کیا ہوتا ہے۔ خیر، میرے آقا نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ دے کہ اللہ ایک ہے اور حضور آخری نبی ہے۔ اور حضور نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے یہیں تک بس نہیں کی، حضور نے کچھ آگے بھی بیان فرمایا ہے۔ ہم تو اسلام صرف اسے سمجھتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، ہم اسے اسلام سمجھتے ہیں۔ حضور نے یہاں تک نہیں فرمایا، آگے بھی فرمایا۔ ذوق ہے تو جا کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا
آخر میں پتہ چلے گا کہ سوال کرنے والا کون ہے، جواب دینے والا کون ہے۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھے، اس کے بعد وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز بھی تو قائم کرے، اس سے اگلے نمبر پر وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکات بھی ادا کرے۔ اشارہ کر دیا کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمے کے بعد حقوق اللہ نماز پڑھے، حقوق العباد زکات ادا کرے۔ فرمایا یہاں تک بس نہیں ہے، اسلام یہ ہے کلمہ بھی پڑھا، نماز کا پابند بنے، زکات بھی ادا کرے۔ اس سے آگے میرے آقا کا فرمان ہے وَتَصُومَ رَمَضَان، جب رمضان آئے تو رمضان کے روزے بھی رکھے، تب مسلمان ہوگا۔ اے گرمیاں دے روزے ذرا خود سوچو، میں اور آپ کیا رکھتے ہیں؟ گرمیوں کے روزے ہم رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے کلمہ بھی پڑھے، نماز کا بھی پابند ہو، زکات بھی ادا کرے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے بھی رکھے۔ اس سے آگے فرمایا وَتَحُجُّ الْبَعِيدَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر اس کی استطاعت ہے تو پھر اس پہ حج بھی لازم ہے، حج بھی کرے۔ یہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہ مسلمان ہے۔ اسلام یہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ کلمہ، زور سے اسلام کیا کہتا ہے؟ کلمہ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کا پابند، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکات کی ادائیگی کا پابند۔ اس کے تحت محدثین نے لکھا زکات کے تحت کہ مال کے اندر صرف زکات ادا کر دینا صرف یہی حق نہیں ہے، بلکہ زکات کے علاوہ بھی اس مال کے کئی سارے حقوق ہوا کرتے ہیں، نفلی صدقات بھی دیا کرو۔ اور اس سے آگے فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے بھی رکھے، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور حج بیت اللہ بھی کرے، تب مسلمان ہوگا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے آقا نے یہ جواب جب دیا، قال صدقت، وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص کہنے لگا جو باہر سے آیا، صدقت، کہنے لگا اللہ کے محبوب آپ نے سچ کہا۔ ذرا غور کریں نا، صحابہ فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ، ہمیں تعجب ہوا، يَسْأَلُهُ، سوال بھی کرتا ہے، يُصَدِّقُ، تصدیق بھی کرتا ہے۔ خود ہی سوال بھی کرتا ہے، خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال تو وہ کرتا ہے جسے پتہ نہ ہو، جب بتا دیا گیا تو اس نے تصدیق کی، تصدیق سے پتہ لگتا ہے کہ اسے پہلے سے پتہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ خود سوال بھی کرتا ہے اور خود اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ خیر، حضرت عمر فرماتے ہیں دیکھتے دیکھتے اس نے دوسرا سوال کر دیا، کہنے لگا اخبرنی عن الایمان، اللہ کے معبود اسلام تو آپ نے بتا دیا ہے، اب یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے اسلام بتایا ہے نا، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان بھی بتلا دیجئے۔ اب وہ بات ذہن میں رکھنا جو ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان رکھو۔ کیا فرمایا؟ اللہ پہ ایمان رکھو۔ پھر وہی سوال، یا اللہ، اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان مانا یہ ہے جس طرح اللہ کی ذات کو ذات میں وحدہ لا شریک مانتے ہو، اسی طرح اللہ کو اللہ کی صفات میں بھی وحدہ لا شریک مانو۔ یہ مانا ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان رکھو۔ ساتھ ہی فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھو، جو فرشتے ملائے اعلیٰ پر ہیں ان پر بھی،
جو ملأ سافل میں ہیں ان پر بھی اللہ کے سارے فرشتوں پہ ایمان رکھو کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوقات ہے. توجہ، یہ حضور نے فرمایا وَمَلَائِکَتِهِ، فرشتوں پہ ایمان رکھو. اس بات کو ذہن میں رکھنا. آگے چل کے بتاتا ہوں. فرمایا کہ وَكُتُبِهِ، ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھو. اب توجہ، ایمان اور چیز ہوتی ہے، عمل اور چیز ہوتی ہے. ایمان اور چیز ہوتی ہے، عمل سارے نہیں بولتے ہو. ایمان اور چیز ہوتی ہے، عمل اور چیز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ایمان ساری کتابوں پہ رکھو. تورات بھی برحق، زبور بھی برحق، انجیل بھی برحق، قرآن بھی برحق. ایمان تو سب پر ہے لیکن عمل صرف قرآن پر ہے. ایمان سب پر ہے، عمل صرف قرآن پر ہے. ساتھ ہی فرمایا وَرُسُلِهِ، سارے رسولوں پہ ایمان رکھو. سارے انبیاء اور رسول برحق، حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک سارے رسول برحق. میرے آقا بھی برحق. سارے رسولوں پر ایمان ہے لیکن شریعت جو چلے گی وہ آمنہ کے لال بھی چلے گی. آگے فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر ایمان رکھو. یہ ایمان ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ، ایمان رکھو اچھی تقدیر پر. تقدیریں بنانے والا اللہ، سارے بولو تقدیریں بنانے والا، اچھی تقدیریں بھیجنے والا، وَشَرِّهِ، تقدیروں کے معاملات کرنے والا. حضور نے فرمایا تقدیر پہ ایمان رکھو. یہ ایمان ہے. حضور نے کیا فرمایا سامنے بیٹھنے والے کو کہ یہ ایمان ہے. اب اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں صدقتا. اس نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے. فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں تعجب ہوا. خود سوال کرتا ہے، خود اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ خیر، صحابہ فرماتے ہیں دیکھتے دیکھتے پھر کہتا ہے فَأَخْبِرْنِي